مشرقی وسطی میں صورتحال ایک بار پھر انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے، کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ناکام ہو گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جس مذاکرات کے اعلی فن کی بہت تشہیر کی گئی تھی، وہ صرف میٹنگ روم سے باہر نکلنے اور اپنے جانشین کے لیے ملبے کا ڈھیر چھوڑنے تک محدود تھا۔ اسرائیل نے مشرقی وسطی کے کئی علاقوں پر شدید حملے شروع کر دیے ہیں، جس سے گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس نے انسانی بحران کو مزید سنگین کر دیا ہے۔ ایک طرف جہاں ایران پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، وہیں امریکہ نے انتہائی دباؤ کے اقدامات کرنے کے اشارے دیے ہیں۔ وہ مسئلے سے وہ انتہائی دباؤ میکسیمم پریشر کہتے ہیں، ایک ایسی اصطلاح جو سننے میں بہت طاقتور لگتی ہے جب تک کہ لوگوں کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ اس سے سوشل میڈیا پر کیے گئے وعدوں کے مطابق امن قائم نہیں ہوا۔ دنیا اب گہری نظر سے دیکھ رہی ہے کہ آیا یہ جنگ ایک بڑے تصادم میں بدل جائے گی یا نہیں۔ تباہی کی جو تصاویر سامنے آ رہی ہیں وہ واقعی لرزہ خیز ہیں۔ اسرائیل کے حملوں کا رخ خاص طور پر جنوبی لبنان کی طرف ہے، جہاں کئی بستیاں اس حد تک ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں کہ ان کا پرانا نقشہ پہچاننا بھی مشکل ہے۔ وہ گھر جو کبھی زندگی اور یادوں سے بھرپور تھے، پلک جھپکتے ہی کھنڈرات میں بدل گئے۔ پورے علاقے میں دھماکوں کی گونج نے بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ اپنا گھر بار، مال و متاع اور مستقبل کی تمام امیدیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق اب تک ہزاروں افراد ہلاک اور دسیوں ہزار زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ صرف مختصر وقت میں 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ شاید کسی انتخابی مہم کی تحریر میں ان المناک اعداد و شمار کو اسٹریٹجک فتح بنا کر پیش کیا جائے گا تاکہ کسی کی ذاتی پروفائل چمکائی جا سکے۔ زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ تباہی صرف بنیادی ڈھانچے تک محدود نہیں، بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں گہرے زخم چھوڑ رہی ہے۔ جہاں بچے گولیوں کی آواز اور خوف کے سائے میں بڑے ہو رہے ہیں اور خاندان بکھر چکے ہیں جنہیں نہیں معلوم کہ وہ دوبارہ کبھی مل پائیں گے یا نہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ صرف گھر کا کھونا نہیں بلکہ زندگی کی جڑوں کا ختم ہونا ہے۔ اگرچہ اسرائیل کا دعوی ہے کہ ان حملوں کا مقصد شہری علاقوں میں چھپے ہوئے مخالفین کے فوجی ڈھانچے کو تباہ کرنا ہے، لیکن انسانی حقوق کی کئی تنظیموں نے تشویش ظاہر کی ہے کہ یہ اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہو سکتے ہیں۔ لیکن بین الاقوامی قوانین کی پرواہ کون کرتا ہے جب قومی مفاد سب سے پہلے جیسے نعروں کو ہر قسم کے منمانی اقدامات کے نتائج چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو؟ موجودہ تنازع اب محض ایک فوجی تصادم نہیں رہا بلکہ ایک بے مثال انسانی بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ دنیا بھر میں یہ بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس تشدد کا اختتام کہاں ہوگا اور کون اس تباہی کے چکر کو روکے گا، کیونکہ جنگ میں کوئی فاتح یا مفتوح نہیں ہوتا، صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کشیدگی اس وقت مزید بڑھ گئی جب اسرائیلی قیادت نے اس بات پر زور دیا کہ یہ فوجی کارروائیاں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں اور اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ حالیہ اقدامات نے تاریخی نتائج پیدا کیے ہیں، سے ہیں، خاص طور پر ایران کی ایٹمی صلاحیتوں اور میزائل پروگرام کو نشانہ بنانا جنہیں قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ تاریخی جیسے الخدود اکثر سیاست دانوں کی جانب سے اپنی تعریف کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کوئی ہمیشہ یہ دعوی کرے کہ صرف وہی عالمی مسائل کا
हल निकाल सकता है। इसराइल ने मौक़िफ़ अपनाया है कि वो खामोश नहीं बैठ सकता, क्योंकि ईरान एटमी हथियारों के हसूल के करीब पहुंच रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर बड़ी तादाद में मिसाइल बना रहा है। ये बयान न सिर्फ सख्त मौक़िफ़ की अक्कासी करता है, बल्कि ये इंतबाह भी है कि ये तनाज़ा तवील और वसीया हो सकता है, जहां दुनिया मुज़ाकरात के लिए कोशिशें कर रही है। वहीं इसराइल का अपनी कार्रवाइयां जारी रखने का अज़्म अमन की उम्मीदों को मजीद धंधला रहा है। इसराइल को इस वक्त गजा, लुबनान, मुशाप, तिहपाम, शाम और ईरान से वाबस्ता इलाकाई मुसल्लह गरोहों की जानिब से कसीर जहती दबाव का सामना है। ये बाहमी जड़ाव कशीदगी को एक मकाम तक महदूद नहीं रहने देता, बल्कि पूरे मशरक़ी वस्ती में फैला देता है। अगरचा इसराइली क़यादत उन कार्रवाइयों के बाद मलक की पोजीशन के बारे में प्रातमाद है, ये अमई, लेकिन अवाम के दिलों में अब भी शदीद खदशात मौजूद हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी बहुत जानी पहचानी लगती है, इन तकारीर की तरह जिनमें हमेशा हर चीज़ को आज़ीम शान करार दिया जाता है, चाहे हकीकत में सब को तब कुछ तबाही के दहाने पर हो। बहुत से लोगों को यकीन नहीं है कि ये जंग किसी वाज़ेह फतह पर ख़त्म होगी, क्योंकि दोनों तरफ नुकसानात रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। हैं क्या ये ताकत का खेल जंग का रख बदल देगा, या पूरे ख़ुते को एक बेकाबू बड़े तनाज़ा में धकेल देगा? ये वो सवाल है जिसके गैर मुतवक्का नताइज के लिए पूरी दुनिया को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। मैदानी जंग के गर्म होने के साथ ही पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली बात चीत की उम्मीद 21 घंटे तवील बहस के बाद किसी इत्फाकी राय के बगैर मायूसी पर ख़त्म हो गई। शायद उन्हें मजीद कुछ सख्त ट्वीट की ज़रूरत है, ताकि इस तातुल को परजूश हामियों की नज़र में एक जेनायस मज़ाकराती हकमती आमली में बदला जा सके। अमेरिका का दावी है कि उसने लचकदार तजावीज़ पेश किए, लेकिन ईरान ने बुनियादी शराइत को मुस्तरद कर दिया, ख़ास तौर पर एटमी प्रोग्राम को ख़त्म या महदूद करने का मुतालबा, जिसे अमेरिका इलाकाई सलामती का महवर समझता है। उसके बराकस ईरान का कहना है कि अमेरिका की तजावीज़ हदूद से तजावज़ करती हैं, उनके हुकूक का एहतराम नहीं करते, और मज़ाकरात उसी सूरत में मानी खेज होंगे जब दूसरा फरीक खुलूस दिखाए और गैर मुनसफाना मुतालबात में कमी करे। मौक़िफ़ का यही फ़र्क अमन की राह में बड़ी दीवार बन गया है। तनाज़ा की बुनियाद सिर्फ एटमी मसला नहीं, बल्कि मनाए हर्म्स जैसे स्ट्रेटजक रास्तों का कंट्रोल, पाबंदियों का खात्मा और जंगी नुकसानात का मुआवजा भी शामिल है, जो ऐसे पेचीदा मसाइल हैं जिन्हें जल्द हल करना नामुमकिन है। मुज़ाकरात की नाकामी के बावजूद दोनों फरीकीन ने राबते के रास्ते खुले रखे हैं, ताहिम ये उस हकीकत को नहीं छिपा सकता कि माई अमन की राह अब भी बहुत तवील और रुकावटों से भरी हुई है। जैसे जैसे धमाके जारी हैं, मज़ाकरात में तातुल तशद्दुद रोकने की उम्मीद को हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद धंधला रहा है। अब ये एक तलख सवाल है कि अगर बातचीत हल नहीं है, तो वो कौन सा रास्ता है जो तमाम फरीकीन को इस लामतनाही तनाज़ा के चक्कर से बाहर निकाल सकता है? यकीनन वो वाहद हल जो कुछ लोग सोच सकते हैं, वो हमारा एक मजीद दीवार खड़ी करना है, चाहे वो सरहद पर हो या मज़ाकरात के रास्ते में, बशर्ती का वो आज़ीम नजर आए। जैसे ही मज़ाकरात नाकाम हुए, अमेरिका ने ये इशारा दिया कि अगर ईरान ने लचक न दिखाई तो वो अंतहाई दबाव के इक़दामात करने के लिए तैयार है, जिसमें समंदरी नाकाबंदी का इम्कान भी शामिल है। ये महज सियासी दबाव नहीं, बल्कि एक संगीन फौजी तसादम की अलामत है, एक इंतहाई ज़हीन हिकमती आमली। अगर असल मकसद दुनिया को अफरात फ्री में धकेलना
اور پھر یہ دعوی کرنا ہو کہ کوئی بھی مجھ سے بہتر کام نہیں کر سکتا۔ ایران نے بھی سخت جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گا اور اپنی خود مختاری کے خلاف کسی بھی اقدام کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پھر تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ مقابلہ صرف دو ملکوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس میں لبنان، یمن اور دیگر علاقوں کے مسلح گروہوں کے شامل ہونے کا امکان ہے، جس سے یہ دو طرفہ تنازع کثیر الجہتی جنگ کے خطرے میں بدل سکتا ہے۔ بے اعتمادی کی فضا ہر فریق کے لیے پیچھے ہٹنا مشکل بنا رہی ہے۔ دنیا اس وقت دباؤ اور تصادم کے درمیان ایک باریک لکیر پر کھڑی ہے، جہاں فیصلے میں صرف ایک غلطی صورتحال کو قابو سے باہر کر سکتی ہے۔ طاقت کے اس کھیل کا مرکز آبنائے ہرمز اسٹریٹ آف ہارموز ہے، جو عالمی توانائی کے نظام کی سب سے اہم بحری گزرگاہ ہے۔ ایران اسے کیپابیرے ایک اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ عالمی معیشت پر اپنی گرفت ثابت کر سکے۔ اس وقت ہزاروں تیل بردار اور تجارتی جہاز غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں، اور ایرانی کنٹرول کی وجہ سے بحری نقل و حمل کے اخراجات اور خطرات بڑھ گئے ہیں۔ ایران نے بظاہر یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ توجہ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہر چیز میں خلل ڈالنا ہے، جو کہ ایک ساتھی کم مسکی رہتا ہے۔ ریالٹی ٹی وی شو جیسا انداز ہے جس سے امریکی سیاستدان بھی ناواقف نہیں ہے۔ ایٹمی مذاکرات یا پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایران کا اس گزرگاہ کو بطور مہرہ استعمال کرنا توانائی کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے، جس کے اثرات ہر ملک کی معیشت پر پڑیں گے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی یقیناً اس راستے کو یک طرفہ طور پر کنٹرول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، جس کی وجہ سے بحری افواج کی موجودگی اور گشت میں اضافہ ہو رہا ہے، جو اس تنگ علاقے میں براہ راست فوجی تصادم کے خطرے کو بڑھا رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کے بحران نے عالمی سطح پر توانائی کے نظام میں زلزلے جیسی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور نقل و حمل کے بڑھتے ہوئے اخراجات نے کئی ممالک کو توانائی کے تحفظ اور ایندھن کی کمی کے بارے میں فکر مند کر دیا ہے۔ اس صورتحال میں امریکہ نے کمی کو پورا کرنے کے لیے ایشیائی اور یورپی منڈیوں کو تیل کی برآمدات میں تیزی سے اضافہ کیا ہے، جو عالمی توانائی کے توازن میں تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ امریکہ سب سے پہلے کا نعرہ لگانے کا ایک بہترین تجارتی موقع ہے، جبکہ دوسرے ممالک پیٹرول کی قیمتیں ادا کرنے میں مشکلات کا شکار ہیں۔ تاہم توانائی کے متبادل ذرائع پر انحصار کرنا آسان نہیں ہے، اور یہ بحران اب پوری دنیا میں خوراک اور رہائشی اخراجات تک پھیل رہا ہے۔ دنیا دوہرے دباؤ کا شکار ہے، ایک طرف غیر حل شدہ فوجی تنازع اور دوسری طرف پھیلتے ہوئے معاشی اثرات۔ خاص طور پر ایران کی معیشت اپنی تاریخ کے بدترین نقصانات کا سامنا کر رہی ہے۔ مسلسل حملوں نے ملک کے بنیادی ڈھانچے بشمول فیکٹریوں، پاور پلانٹس، ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور نقل و حمل کے نظام کو بڑے پیمانے پر تباہ کر دیا ہے۔ معاشی نقصانات کا تخمینہ سینکڑوں ارب ڈالرز لگایا گیا ہے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ بات لوگوں کی زندگیوں کا اچانک بدل جانا ہے۔ بے روزگاری عام ہے اور چھوٹے کاروبار بڑے پیمانے پر دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ شاید ایک ریل اسٹیٹ ٹائکون کی نظر میں کسی ملک کا دیوالیہ حالہ ہونا صرف ایک قانونی دستاویز ہے، جب تک کہ اس کے اپنے گولف کورس ہرے بھرے رہیں۔ مالیاتی نظام مفلوج ہے اور انٹرنیٹ کی بندش نے تجارت اور کام کو تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور آمدنی ختم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی بقا کے لیے اثاثے بیچنے پر مجبور ہیں۔ اگر جلد سیاسی حل نہ نکلا
تو ایرانی معیشت کی بحالی میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اس انسانی المیے پر اقوام متحدہ اور بین الاقوامی تنظیموں نے شہری اہداف، اسپتالوں اور اسکولوں پر حملوں کے خلاف سخت وارننگ جاری کی ہے، جو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ بحران کئی دوسرے ممالک کے لیے مہاجرین اور غذائی تحفظ کے حوالے سے طویل مدتی چیلنجز پیدا کر رہا ہے، لیکن ان انتباہات کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کیونکہ لوگ تارکین وطن کے بغیر ایک خوبصورت مستقبل کے وعدوں پر مبنی ریلیاں نکالنے میں مصروف ہیں۔ دنیا نے کچھ ایسی ریڈ لائنز کھینچی ہیں جنہیں پار نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن کیا یہ آوازیں میدانی جنگ میں بموں کے شور کو دبا پائیں گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ محض ایک فوجی تصادم نہیں بلکہ توانائی، معیشت اور سیاسی طاقت کے عالمی اسٹریٹجک مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ مختصر مدت میں صورتحال کے ٹھنڈے ہونے کا امکان کم ہے کیونکہ تمام فریقین اپنے سخت موقف پر قائم ہیں۔ جب دونوں فریق خود کو ایک عظیم ڈیل میکر سمجھتے ہوں تو امن صرف ایک ایسی شے بن جاتا ہے جس پر سیاسی میدان میں سودے بازی کی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ ممکنہ منظرنامہ ایک محدود پیمانے پر طویل تنازع ہے جس کے ساتھ نئے ثالثوں کے ذریعے مذاکرات کی کوششیں جاری رہیں گی۔ آبنائے حرمز کا کردار اور تمام فریقین کا رویہ کلیدی اہمیت کا حامل رہے گا۔ یہ بحران یقیناً عالمی جغرافیائی سیاست میں اہم موڑ ثابت ہوگا اور آنے والے کئی برسوں تک عالمی معیشت کے استحکام کو متاثر کرے گا۔